میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ بھارت اور روس کے درمیان اسٹریٹجک اہمیت کی حامل جو میٹنگ ہے جو ہر سال ہوا کرتی ہے وہ اس بار نہیں ہوگی۔ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ کووڈ ہے اور اس وجہ سے یہ میٹنگ نہیں ہو رہی، مگر جو ذرائع ہیں جو مختلف حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ روس اس بات پر نالاں ہے کہ بھارت امریکی کیمپ میں جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت بھی کشیدگی موجود ہے چین اور بھارت کے درمیان، مگر بھارت نے یہ درخواست کر رکھی تھی روس کے ساتھ کہ وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرے چین پر کہ جو اس کے ساتھ جو تنازعات ہیں وہ حل کیا جائے، اور روس نے اپنے طور پر جو ہے وہ کوشش بھی کی، مگر پھر بھارت نے جو اپنا جھکاؤ ہے یا جو اپنا نیریٹو ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ بلڈ اپ کیا، جس کے نتیجے میں یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ اس پیشرفت پر راہل گاندھی نے برملا طور پر کہا ہے کہ روس اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ ختم ہونے سے، ان میں سرمہری آنے سے یقیناً بھارت کو نقصان ہوگا، اور آنے والے ماہ سال میں بھارت کی جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مودی سرکار اس بات پر سے انکاری ہے، دو ٹوک انداز میں انکاری ہے کہ کسی طرح سے روس اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو رہی ہے، مگر بین الاقوامی جو میڈیا ہے وہ یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ اب دونوں ممالک میں وہ کے تعلقات میں وہ پہلی جیسی گرم جوشی نہیں رہی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہم دیکھا گیا ہے کہ جو کووڈ گروپ میں جو بھارت نے جو شمولیت اختیار کی ہے اس پر بھی روس میں تشویش پائی جاتی تھی۔ روس کے جو بھارت میں سفیر ہیں انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ بحر الکاہل میں اور میں جو اقدامات نئی دہلی کی جانب سے یا کسی ایک ملک کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں اس پر ہمیں تشویش ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا چین اپنے حریف بھارت کو روایتی طور پر الگ کر رہا ہے ان تمام اتحادوں سے، اس تمام مدد سے جو اس وقت اس کو حاصل ہے؟ معاملہ کچھ یوں ہے ناظرین کہ بھارت واضح طور پر اپنا تمام جھکاؤ امریکہ کی جانب کر چکا ہے، اور واشنگٹن اور نئی دہلی کے تعلقات میں اس قدر گرمجوشی پائی جاتی ہے کہ اس کی شاید ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ دوسری طرف جو جنوبی ایشیا کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کا جو اثر رسوخ ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے۔ اب کے علم میں ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج جانے کا اعلان کیا جا چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ امریکی افواج کی بڑی تعداد، اگر تمام امریکی افواج نہیں تو امریکی افواج کی بڑی تعداد افغانستان کو چھوڑ دے گی۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اس تمام عمل میں امریکہ کی افغانستان سے بے دخلی میں یا امریکہ کو افغانستان سے واضح طور پر شکست سے دوچار کرنے میں جن ممالک کا کلیدی کردار ہے ان میں روس اور چین نمایاں ہیں۔ روس اور امریکہ کے تعلقات میں جو کشیدگی ہے وہ بڑی واضح ہے، اور امریکہ کے مختلف حلقے یہ اب تک یہ کہتے ہیں کہ روس امریکہ کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے، لہٰذا روس بھی امریکہ کو ہدف بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ لہٰذا اگر یہ سمجھا جائے اور یہ کہا جائے کہ بھارت نے یہ تناسب پیدا کرنے کی کوشش کی کہ روس اور امریکہ کے ساتھ تعلقات رہیں، تو شاید اب ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ بھارت نے کیا اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ مستقبل کا جو اس کا حلیف ہے وہ امریکہ ہوگا اور روس نہیں ہوگا؟ آنے والے دنوں میں یہ معاملات کچھ زیادہ طور پر واضح نظر آئیں گے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ بھارت نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ روس اس کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا، اور اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ اپنے مفادات کو دیکھ کر پالیسی اپنی بناتا ہے۔ مگر دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ بھارت اور روس کے بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں، اسلحے کے حوالے سے بھی دونوں ملکوں کے مابین معاہدے بھی ہوئے ہیں، اور مختلف حوالوں سے روس نے جو بھارت کی مدد کی ہے، مگر مستقبل قریب میں نئی دہلی کا واشنگٹن کے کیمپ میں جانے سے اب معاملہ کچھ یوں نہیں رہے گا۔ جنوبی ایشیا میں ناظرین تیزی کے ساتھ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور چین اپنی پوری قوت کے ساتھ سامنے آ رہا ہے، اور جو اس کا حریف ہے بھارت، چین اس کو تنہا کرنے کی کامیاب کوششیں ہمیں کرتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کا موقف آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا
چین کے ساتھ جو گرمجوشی کا تعلق ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ سی پیک کے حوالے سے پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ نئی منزلیں جو ہے وہ طے کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو دونوں ملکوں میں درمیان میں قربتیں مزید بڑھیں گی۔ مودی سرکار اس وقت عملی طور پر بھی مسائل کا شکار ہے، اور خارجہ محاذ پر بھی مودی سرکار کے لیے کچھ اچھی خبریں سامنے نہیں آ رہی۔ مودی سرکار اس بحران سے کیسے نپٹے گی؟ کیا جنوبی ایشیا میں تنہا امریکہ کا ساتھ دے کر بھارت کچھ مقاصد حاصل کر پائے گا؟ اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے، اور امریکہ جو اثر رسوخ ہے وہ جنوبی ایشیا میں بتدریج کم ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں بھی وہ ماضی کی گرمجوشی نہیں رہی، جیسے یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ پاکستان میں اقتدار میں لانے اور اقتدار میں لے جانے میں امریکہ کا کلیدی ہاتھ رہا ہے، مگر اب ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو اثر رسوخ ہے وہ اسلام آباد قبول کرنے سے انکاری ہے، اور اس کی جو تازہ ترین مثال ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ اور UAE کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں وہ بھی کس سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ یعنی کہ سعودی عرب اور UAE امریکی کیمپ میں ہے، اور وہ امریکی مقاصد کو آگے بڑھا رہے ہیں، جبکہ پاکستان اس سے انکاری ہے، اور پاکستان کا جھکاؤ واضح طور پر چین کی جانب ہے۔ لیکن جو دشمن ہے بھارت ہمارا روایتی حریف ہے، اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا، مگر ہر دن گزرنے کے ساتھ بھارت کی جو سفارتی جو تنہائی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ بھی اتنے گرمجوش نہیں رہے۔ چابہار کے حوالے سے چین نے ایک بڑا معاہدہ کرنے کا ایران کے ساتھ اعلان کیا ہے، اور یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ گوادر اور چابہار کے باہمی اشتراک کے ساتھ چین کی یہ خواہش ہے کہ جو تجارتی جو سرگرمیاں ہیں ان کو فروغ دیا جائے۔ لیکن سیاست اور معیشت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، کسی کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جو معیشت ہے وہ سیاست پر ہیوی ہو رہی ہے تو یہ درست بات ہوگی۔ جب معاشی معاہدے کسی بھی ملک کے کسی دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو لامحالہ طور پر جو سیاست ہے اس میں بھی گرمجوشی پیدا ہوتی ہے، جو سیاسی تعلقات ہیں وہ بھی آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چین بڑی تیزی کے ساتھ خطے کے تمام ممالک کو انگیج کر رہا ہے، اور سی پیک کے تناظر میں اس کی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ممالک ون بیلٹ ون روڈ کے پروجیکٹ کا حصہ بنے اور مل جل کر یہاں پر معاشی سرگرمیاں ہوں۔ چین کی جانب سے بھارت کو بھی ایک سے زائد بار کہا جا چکا ہے کہ وہ سی پیک میں شمولیت اختیار کرے، مگر چونکہ چین اور بھارت کی مخاصمت ہے، اور یہ سمجھتا ہے نئی دہلی یہ سمجھتا ہے کہ اگر سی پیک کے نتیجے میں چین مضبوط ہوتا ہے تو یقینی طور پر جو بالادستی کی جنگ ہے اس میں بھارت واضح طور پر شکست کھا سکتا ہے۔ آنے والے دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ جنوبی ایشیا میں صف بندی ہو رہی ہے، عالمی سطح میں صف بندی ہو رہی ہے، مگر ایک بات طے ہے کہ آنے والے دن بھارت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لا رہے، اور بھارت کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ ایک طرف اندرونی دباؤ ہے، انتہا پسندانہ ہندو پالیسی ہے جو مودی سرکار کو اندرونی طور پر کمزور کر رہی ہیں، بھارت کو کمزور کر رہی ہیں، جب دوسری طرف خارجہ محاذ پر چین بھارت کو ایسے جال میں جکڑ رہا ہے جس سے نکلنا بھارت کے لیے اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور نظر آ رہا ہے۔